اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک چند دنوں کا مہمان ہے اور یہ قیمتی وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اگر ہم کما سکیں تو وہ قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے کو چکانے کا باعث بنے گی۔ نیکیوں والا پلڑا آسانی کے ساتھ چک سکتا ہے اگر ہم رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ اور ہم اس سے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں، یہ جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر جیسی رات بھی موجود ہے کہ جس میں عبادت کرنا گویا ایسے ہے جیسے 1000 مہینوں کی عبادت ہم نے کر لی ہو۔ تو اس لیے طاق راتوں کو غفلت کے اندر نہیں گزارنا، اور یاد رکھیں بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نفل پڑھنا ہی عبادت ہے، صرف تلاوت کرنا ہی عبادت ہے، صرف ذکر اذکار کرنا ہی عبادت ہے۔ آپ کی اگر سوچ پاکیزہ ہے اور آپ کی سوچ میں اللہ کی ذات موجود ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا کہ جس میں آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ دنیا عارضی زندگی ہے اور ایک دن میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، نیکیوں اور گناہوں کا کمپیریزن ہونا ہے، اور جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ ادھر موت کسی کو بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ موت کو ساری مخلوق کے سامنے ایک مینڈے کی شکل میں لا کے اس کو ذبح کر دیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ آج کے بعد موت ختم ہے۔ تو گویا وہ ہمیشہ کی زندگی بنانے کے لیے ہمیں اپنے نیک اعمال کو بڑھانے کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس ایک انتہائی قیمتی مہینہ ہے۔ ہمیں اس بات کا اگر احساس ہو جائے تو ہم اپنا کوئی لمحہ ضائع نہ کریں، غفلت میں نہ گزاریں۔ اگر ہماری سوچ اس طرح کی ہو تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کا جاگنا بھی عبادت ہے، آپ کا چلنا پھرنا یہ سب کچھ عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ ہے کہ آپ کی فکر بھی پاکیزہ ہو، آپ کی سوچ بھی پاکیزہ ہو، وہ بھی آپ کی سوچ اس طرح کی ہو کہ جس کے نتیجے میں آپ کے اعمال بھی پاکیزہ ہوں، تو گویا پھر آپ کی ساری زندگی اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ ہمارا یہاں پر پڑھنا پڑھانا اس مقصد کے لیے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت بنانا چاہتے ہیں، یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے اب قرآن میں جو بات آتی ہے کہ سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا، کہ سب سے پہلی بات جو انہوں نے اپنے عوام کو، اپنی قوم کو جو پہلی بات کہی وہ ہمیشہ یہی تھی، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو عبادت سے مراد یہ چند رسومات نہیں ہیں، بلکہ عبادت سے مراد آپ کی ساری زندگی ہے۔ تو رمضان المبارک ختم ہونے کو چلا ہے، اس میں ہم نے اپنے اعمال میں اضافہ کرنے کی میکسیمم کوشش کر لینی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے امتحانات بالکل قریب ہوتے ہیں
آپ کو بالکل فکر لگی ہوتی ہے کہ کتنا زیادہ سے زیادہ میں پڑھ لوں تاکہ پیپر شروع ہونے سے پہلے میری ساری تیاری ہو جائے. فلاں ٹاپک رہتا ہے، فلاں امپورٹنٹ ٹاپک رہتا ہے، اس کو میں تیار کر لوں. تو بس یہی سمجھ لیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور بہت قیمتی ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے نیکیاں کمانے کا. تو اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے سابقہ گناہ معاف فرما دیں، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دیں، اے اللہ آخرت میں Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. جنت ہمیں عطا فرما دیں جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. اگر ہم نیک اعمال کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہیں، کیونکہ اسی عشرے کے اندر اللہ نے اپنی مخلوق میں سے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے نجات دینا ہے. اور یاد رکھیں دعا بذات خود بھی عبادت ہے، دعا بذات خود بھی عبادت ہے. اللہ کو اپنا وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ سے دعا کرتا ہے. ہر چیز اللہ سے مانگیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز آپ کو طلب ہے، آپ کو خواہش ہے، اپنے اللہ سے مانگیں. اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دیں، اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دیں، اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دیں. اگر وہ آپ کے حق میں ہوگی تو آپ کو مل جائے گی، اگر آپ کے حق میں نہیں ہے تو آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اس کا ثواب مل جائے گا اور قیامت والے دن اس کا اجر مل جائے گا. تو رمضان کے آخری عشرے میں عبادات، اعمال، دعائیں، یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں تاکہ یہ مہینہ ختم ہو تو اس کے ایسے اثرات ہماری زندگی پر رہ جائیں جو باقی 11 مہینے تک باقی رہ سکیں. اس رمضان کا فائدہ تب ہے، اگر یہ چیزیں ہم حاصل نہ کر سکیں تو پھر اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں.